میدان کربلا میں 10ویں محرم کو جب حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ احباب و اقارب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پوشاک بدلی، قبائے مصری پہنی، امامہ رسول خدا باندھا، ڈھال حمزہ اور ذوالفقار حیدر کرار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں حضرت کے صاحبزادے حضرت علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بیمار تھے اور کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکتے تھے، بڑی مشکل سے لاٹھی تھامے ہوئے کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے حضرت امام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی حکم دیجئے کہ میں بھی لڑ کر درجہ شہادت حاصل کر لوں اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ حضرت امام یہ گفتگو سن کر آپ دیدہ ہو گئے، ارشاد فرمایا، اے راحت زان حسین، تم خیمے اہل بیت میں جا کر بیٹھو اور شہادت کا ارادہ نہ کرو۔ بیٹا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تمہارے جینے ہی سے باقی رہے گی، قیامت تک منقطع نہ ہوگی۔ حضرت امام کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت امام نے ان کو نصیحت و وصیحت کر کے تمام علل ظاہری و باطنی اور راز امامت سے آگاہ فرمایا۔ جو طریقہ تعلیم سینہ و سینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا تھا، سب اسی وقت ان پر منکشف فرما دیا۔ پھر آپ خیمے کے اندر تشریف لائے اور اہل بیت کی طرف مخاطب ہو کر ہر ایک سے الوداعی کلام فرمایا۔ اب حضرت امام خود میدان میں تشریف لائے اور پہلے کچھ رضیاں اشعار پڑھے، پھر لشکر ابن سعد سے اتمام حجت کے لیے بہت کچھ فرمایا، مگر وہ ظالم نہ مانے اور بہرحال لڑنے پر آمادہ ہوا۔ سب اپنی تلواریں اور نیزے چمکا کر بڑے حضرت امام نے ذوالفقار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ حملہ کیا تھا؟ اللہ کے شیر کا حملہ تھا، جو آپ کے مقابلے میں آیا اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں زفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جس طرف نگاہ پلٹی صف کی صف الٹ دی اور ذرت و شجاعت کے وہ زور دکھائے کہ ملائکہ بھی اش اش ہو اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص ابن قطبہ شامی سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے حسین، تمام احباب و اقارب کو ہلاک کرا چکے، مگر ابھی لڑائی کی ہوس باقی ہے، تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ حضرت امام نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے؟ تم نے میرا راستہ بند کیا ہے اور تم نے میرے احباب و اقارب کو قتل کیا، اب مجھے سوائے لڑائی کے کیا چارہ ہے؟ زیادہ باتیں نہ بنا اور سامنے آ۔ یہ فرما کر آپ نے ایک نعرہ مارا کہ تمام لشکر تھرا گیا، وہ ظالم بدحواس ہو گیا اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ امام نے تلوار مار کر سر اڑا دیا، پھر فوج پر حملہ کیا تو سب بھاگنے لگے۔ ابن اسطح نامی ایک یزیدی پکار اٹھا، اے نامردو، اب ایک تن باقی رہ گیا ہے اور اس سے بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو، میں اس کے مقابلے کو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام کے سامنے آیا اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت امام نے پہلے ہی تلوار اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت امام نے فرات پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا، اے لشکریوں، حسین کو ہرگز پانی نہ پینے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ بس سب نے حضرت امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام تلوار کھینچ کر فرماتے ہوئے، سر اڑاتے ہوئے اور صفوں کو تیتر بیتر فرماتے ہوئے فرات کے پاس جا پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈالا، چلو میں پانی پینا چاہا کہ مکاروں نے پکار کر کہا کہ حسین، تم یہاں پانی پی رہے ہو اور وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ امام فوراً پانی پھینک کر خیمے کی طرف چلے، راہ میں کئی کو جہنم پہنچایا۔ خیمے کے پاس آ کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا، مکاروں کی یہ چال تھی۔
پھر خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور اہل بیت سے فرمایا چادریں اوڑھو، ززا و فضا نہ کرو، مصیبت پر صبر کرو، میرے یتیموں کو آرام سے رکھنا۔ پھر امام زین العابدین کو سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹا جب مدینے پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور میری جانب سے میرا پیغام دینا کہ جب تم میں کوئی رنج و بلا میں مبتلا ہو تو میرا رنج و بلا یاد کرے، جب کوئی پانی پیے تو میری پیاس یاد کرے۔ حضرت امام اپنا یہ آخری دیدار دے کر پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے میں اپنی آخری دیدار دے کر میدان میں پھر تشریف لائے تو یزیدیوں نے یک بارگی آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے مگر ظالموں نے اس قدر حملے کیے کہ حضرت کا تنے انور زخموں سے چور ہو گیا، آپ کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت امام ایک جگہ کھڑے ہو گئے، ایک زدت نامی خبیث شخص نے بڑھ کر آپ کو تلوار ماری۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام اس وقت سب کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، گویا یہ خیال فرما رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی غم گسار یعنی غم دور کرنے والا نہیں ہے، سب ہی خون کے پیاسے ہیں۔ آخرکار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنا شروع کیے کہ ایک ظالم کا تیر آپ کی نورانی پیشانی پر آ کر لگا۔ خون کا ایک فوارہ جاری ہوا، آپ نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر ملا اور فرمایا کل قیامت کے دن اسی حال میں اپنے نانا جان کے پاس جاؤں گا اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت حضرت امام کے تن انور پر بہت تر زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے جن کی وجہ سے آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے مولا کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی، نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا۔ گھوڑے پر قیام تھا اور جب گش سے جھکے تو رکوع تھا اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کی وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شیمر آیا اور آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شیمر ہوں۔ فرمایا ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو داغ سفید نظر آیا۔ آپ نے فرمایا سچ فرمایا نانا جان نے رات کو خواب میں کہ تیرے قاتل کے نشان یہ ہے، وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے شیمر تو جانتا ہی کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ فرمایا اس وقت خطیب منبر پر خطبہ پڑھتے ہوں گے اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے تو وہاں خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ دیکھ اس وقت میں اپنی داہنی طرف زکریا معصوم اور بائیں طرف یحییٰ معصوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اے شیمر ذرا میرے سینے سے ہٹ کی وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں۔ نماز پڑھتے میں جو چاہے کرنا کہ نماز میں زخمی ہونا میرے ابا جان کی میراث ہے۔ شیمر آپ کے سینے سے اترا اور امام قبلہ رخ ہو کر نماز میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے۔ شیمر نے حضرت امام علی مقام کا سجدے ہی میں 10 محرم ہجری 60 کو جمعے کے دن 56 سال 5 ماہ کی عمر شریف نے سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پورے واقعے سے سبق ملا کہ حضرت امام پر جس قدر ظالموں نے ظلم و ستم کیا، آپ نے اسی قدر صبر و شکر کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے ہر حال میں اللہ کی یاد کی اور خدا کو کسی وقت بھی فراموش نہیں فرمایا۔
آخری وقت جبکہ آپ کا تن انور زخموں سے چور تھا جس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو چکے تھے، اس وقت بھی آپ کو نماز کا خیال رہا۔ نماز ہی کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہو کر بھی کبھی نماز نہیں پڑھتے، جو بھانگ چرس اس میں ایک شراب پینے کے شوقین اور خلاف شرح حرکتوں کے فدائی، ایسے لوگ کس منہ سے حضرت امام علی مقام سے کسی نسبت کا دم بھر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ امام علی مقام کے پیارے طریقے کو سامنے رکھے، فسق و فجور کے خلاف ہو جائیں، اعلی کلمت الحق کی خاطر باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اللہ کی یاد کسی حال میں بھی ترک نہ کرے، نماز کے اس قدر عادی بن جائیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی نہ چھوٹ سکے۔